مسئلہ کشمیر کے منصفانہ اور پرامن حل کے بغیر پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا، فیلڈ مارشل۔ ثالثی عدالت کا فیصلہ، پاکستان کی اخلاقی، قانونی اور سفارتی فتح۔ غزہ جنگ بندی اور ایران سے ممکنہ معاہدہ، بین الاقوامی سیاست کا نیا رخ اور مخصوص نشستوں پر آئینی بینچ کا فیصلہ، جمہوری توازن میں بڑی تبدیلی۔ ناظرین، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پاکستان نیول اکیڈمی کی پاسنگ آؤٹ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایک بار پھر سے عالمی ضمیر کو جھنجھوڑا کہ مسئلہ کشمیر کا منصفانہ اور پرامن حل ہی جنوبی ایشیا میں مستقل اور پائیدار امن کی ضمانت ہے۔ فیلڈ مارشل نے نہایت جرأت مندانہ انداز میں باور کروایا کہ پاکستان اپنی خود مختاری، قومی سلامتی اور علاقائی وقار پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ انہوں نے بھارتی جارحیت، توسیع پسندانہ عزائم اور جعلی قوم پرستی پر مبنی پالیسیز کو بے نقاب کرتے ہوئے بات واضح کی کہ اگر دشمن کسی خام خیالی میں مبتلا ہے کہ پاکستان کمزور ہے یا پھر جواب نہیں دے گا تو وہ شدید غلطی پر ہے۔ انہوں نے بھارت کی جانب سے آزادی کی تحریک کو دہشت گردی قرار دینے کو ایک گمراہ کن پروپیگنڈا قرار دیا جو نہ صرف زمینی حقائق سے متصادم ہے بلکہ انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی بھی ہے۔ اچھا، یہ بات واضح ہے کہ پاکستان کی عسکری قیادت نہ صرف جغرافیائی سرحدوں کی محافظ ہے بلکہ نظریاتی سرحدوں کی پاسبان بھی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیاں بے مثال ہیں اور یہ جدوجہد اپنے منطقی انجام کی جانب گامزن بھی ہے۔ دنیا کی سفارتی بساط پر طاقت، مفادات و بیانیے کی بازیگری اکثر حیران کن موڑ اختیار کرتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک غیر معمولی بیان منظر عام پر آیا جس میں انہوں نے نہ صرف ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کو بچانے کا دعویٰ کیا بلکہ یہ شکوہ بھی کر دیا کہ ان کا شکریہ تک ادا نہیں کیا گیا۔ ٹرمپ کا یہ بیان کہ وہ جانتے تھے کہ سپریم لیڈر آخر کہاں پناہ لیے ہوئے ہیں اور انہوں نے اسرائیل اور امریکی فوج کو انہیں ہدف بنانے کی اجازت نہیں دی۔ بین الاقوامی تعلقات میں شکریہ جیسے الفاظ کی توقع کرنا، بالخصوص ایسے وقت میں جب دونوں ممالک ایک دوسرے کے خلاف محاذ آ رہا ہوں، یہ تو یا پھر سادگی ہو سکتی یا پھر سفارتی چال کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ بیان دراصل ایران پر دباؤ ڈالنے اور عالمی رائے عامہ کو متاثر کرنے کی ایک کوشش بھی ہو سکتی تاکہ ٹرمپ اپنے نرم رویے کو احسان اور ایران کی جو بے اعتنائی ہے اس کو غرور کے طور پہ پیش کریں۔ صدر ٹرمپ نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ ایران کو عالمی نظام میں واپس آنا ہوگا ورنہ حالات مزید خراب ہو جائیں گے۔ یہ ایک واضح دھمکی ہے جسے سفارتی اصطلاح میں مشروط رعایت کہا جا سکتا ہے۔ امریکہ کی پالیسی نئی نہیں ہے، وہ اپنی شرائط پر کسی ریاست کو تسلیم کرے یا پھر اس کے لیے بحالی کا راستہ کھولے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ میں ممکنہ جنگ بندی پر امید کا اظہار کیا۔ انہوں نے صاف کہا ہے کہ اگلے ہفتے تک اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کا جو معاہدہ ہے وہ ممکن ہو جائے گا اور وہ ایسے افراد سے بات کر رہے ہیں جو اس معاہدے کو عملی جامہ پہنانے میں مصروف ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب امن کی بات کر رہے تھے تو اسی وقت آپ کو یاد ہوگا اسی روز اسرائیلی فوج نے غزہ میں 62 فلسطینیوں کو شہید کیا اور ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو امداد کے انتظار میں قطاروں میں کھڑے تھے، اور یہ کوئی حادثہ نہیں تھا بلکہ ایک مربوط جنگی حکمت عملی ہے جس کا مقصد نہ صرف انسانی جانیں لینا ہے بلکہ فلسطینی عوام کی امیدوں کا گلا گھونٹنا ہے۔ غزہ آج صرف ایک جغرافیہ نہیں ہے بلکہ ایک سوال ہے جو ہر انصاف پسند انسان کے ضمیر پر دستک دے رہا ہے۔ کیا معصوموں کے خون کا کوئی مول نہیں ہے؟ کیا ظلم کے خلاف خاموشی بھی کیا جرم نہیں ہوتی؟ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں امریکی صدر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر واقعی ٹرمپ ایران کے ساتھ کسی سنجیدہ معاہدے کے خواہاں ہیں تو انہیں پہلے اپنے لہجے میں موجود زہر کو نکالنا ہوگا۔ اچھا، انہوں نے واضح انداز میں یہ بھی کہا کہ ایرانی قوم اپنی قیادت کے خلاف کسی بھی قسم کی بدتمیزی یا گستاخی برداشت نہیں کرے گی۔ انہوں نے ٹرمپ صاحب کو باور کروایا کہ اگر وہ واقعی کسی ڈیل میں سنجیدہ ہے تو انہیں سب سے پہلے احترام کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ امریکی صدر کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے بیانات میں تہذیب اور سنجیدگی کو ملحوظ خاطر رکھیں کیونکہ ایرانی قوم جذباتی وابستگی کے ساتھ اپنے جو رہبر ہیں ان سے منسلک ہے اور ان کے خلاف کسی بھی جارحانہ انداز کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، دوسری جانب بھارت کو اپنی آبی جارحیت پر منہ کی کھانا پڑی ہے۔ طاقت کے زوم میں مبتلا بھارت نے سندھ طاس معاہدے کو کچلنے کی ناپاک جسارت کی جس کا جواب ثالثی عدالت نے اپنے حالیہ فیصلے میں نہایت دو ٹوک اور انصاف پہ مبنی انداز میں دیا۔ 1960 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان طے پانے والا یہ جو معاہدہ ہے یہ عالمی بینک کی ثالثی اور ضامن کی حیثیت میں موجودگی کے ساتھ دنیا کے چند کامیاب بین الاقوامی آبی معاہدات میں شمار ہوتا ہے۔ عشروں تک یہ معاہدہ امن، صبر اور بین الاقوامی اصولوں کی علامت سمجھا جاتا رہا۔ پاکستان کی جانب سے 2016 میں ثالثی عدالت سے رجوع اس وقت کیا گیا جب بھارت نے مغربی دریاؤں پر غیر قانونی آبی ذخائر کی تعمیر شروع کی۔
जिससे पाकिस्तान के जो ज़राती और माहौलियाती निज़ाम है उस पर गहरे मनफी असरात मुरतब हुए और भारत ने खुद गैर जानिबदार माहिर की तैनाती की दरख्वास्त की। और जब महसूस किया कि सालिसी अदालत की कार्रवाई उसके खिलाफ जा रही है तो फिर मुआहदे को मुअत्तल करने की कोशिश की और अदालत की कार्रवाई रोकने की इस्तदाद भी की। अच्छा, अदालत ने अपने वाज़े फैसले में कहा कि सिंतास मुआहदे में कहीं भी ऐसा जिक्र मौजूद नहीं है जो किसी फरीक को उसे यकतरफा तौर पर मुअत्तल करने की इजाज़त देता हो। अदालत ने यहाँ तक कहा कि किसी एक फरीक की तरफ से मुआहदे की मुअत्तली की कोशिश न सिर्फ मुआहदे की खिलाफ वर्जी बल्कि सालिसी अमल की साख को मुतासिर करने की कोशिश है जो नाकाबिले कबूल है। हुकूमत पाकिस्तान ने सालिसी अदालत के फैसले का खैर मकदम करते हुए उसे पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद और भारत की हटदर्मी का मुस्तरद किया जाना करार दिया है। ये जो फैसला है, ये फैसला पाकिस्तान की कानूनी, इखलाकी और सिफारती जीत है जो आलमी बिरादरी के सामने भारत के दोगले रवैये को बेनकाब करता है।